عید نبوی کا زمانہ آ گیا عید نبوی کا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی بارگاہ دے اندر عدیائے درود و صلاۃ و سلام دا نظران کو پیش کرنے کے بعد اجدی بے خوبصورت روحانی وجدانی ایمانی لسانی عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ملک اللہ کی تصائب نے اپنے مقام دے بڑی خوبصورت انداز دے نال سرکار دا جشن منائے اور آپ دے برادران جنہ نے اجدی سے محفل دا اہتمام و انصرام کی ہے بالخصوص اجدی محفل دی انتظامیہ
جنہوں نے خوبصورت محفل پاک کا اہتمام و انسلام کیا ہے، محمد فاتح گلوتر، ندیم افضل گلوتر صاحب، محمد بلال گلوتر، محمد اسد گلوتر، علی سجاد گلوتر، محمد عامر گلوتر، نذیر احمد جنجوہ صاحب، علی حسن جنجوہ صاحب، جنہوں نے آج دی محفل کا اہتمام و انسلام کیا ہے۔ ساری خوش بختی خوش نصیبی ہے کہ آج دی محفل ملک اللہ دی تصائب آپ دا مقام چک نمبر 44 کی میں پکا ڈلا تحصیل چک جمرہ ضلع فیصل آباد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ برادران عزیز شام، میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز میرے برادری عزیز محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا افضل مصطفی صاحب آپ خصوصی خطاب بھی کریں گے کہ آپ کے نال درویش ہے اور نات بھی پڑے گا۔ میں نے تھوڑی جی جلدی سی جس وجہ تو میں ریکویسٹ کی تھی ہے، چونکہ بھائی میرے کو جدو یہ ڈیٹ لین گئے نہیں، انہوں نے پتا سی کہ پوری ڈائری کے اندر میں 2 ڈیٹ ایسیاں سنجڑیاں، ایک چریوب دے اندر تے ایک فیصل آباد دے اندر سی، تے انہوں نے کیا کیا فیصل آباد آگی جڑی ہے ادھے نال ساری ڈیٹ اٹیچ کر دی، چونکہ بعد تسی ہوتے چلے جایا گیا۔ باقی ساریاں ڈیٹا میری آؤٹ آف ضلع دے وچوں نے، مطلب راتی میں ٹیکس لے واقع راول پنڈی دوتے صبح 11 بجے میں آزاد کشمیر جا کے تاجدار ختم نبوت کانفرنس پڑھنی ہے۔ میں آپ کو ریکویسٹ کی تھی ہے، میرے بھائی نے، میرے بڑے محسن نے، میں آخر میں نے پہلے پڑھا دو چونکہ صبح 11 بجے فیصل آباد پڑھنے میں گل زیر چ رکھنی ہے۔ میں بڑا سیدھا جہا بندہ ہاں تے بڑا بہت والا بندہ ہاں، بے ادبی دے نال جڑا بندہ سرکار دے میلاد وچ آوے نا، مینوں اودے تے بڑی خفگی ہوندی ہے، چونکہ پہلی تے گل ہے کہ میلاد دا مقصد سمجھنا چاہیے ہے کہ ایتھے آਉਣ دا مقصد یہ نہیں کہ ہلا گلا تے ہلا شیری تے پھلو پھلو تے لالا لالا تے نہیں، ایتھے اللہ دے ماہی دیاں گلاں ہونیاں نے۔ جو میں میاں محمد بخش نے لکھے نا، خاصا دی گل آپا آگے تے دئی مراسب کرنی، مٹھی کھیر پکا ہوا بچ میں کتیاں آگے کرنے، جی اگر اسی محفل دا مقصد سمجھ جاواں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا مولانا روح لکھ دے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ تاج بیریا، اللہ والیاں دی محفل چے 1 سال ہے نا 100 سال دی قبول شدہ عبادت والی وفد ہے۔ مسجد صدارت بالخصوص کی بلا صوفی باصفا درویش علیہ شہر محترم المقام جناب بابا ناصر شاہ بودلہ صاحب، آپ مسجد صدارت تشریف فرما دیں، سارے بڑی پیار کرنے والی شخصیت ہے، میرا ہم نام بھی ہے کیونکہ آپ بھی ناصر نے دے میں بھی ناصری ہیں، ویسے اسی پھر ان کوئی جود وچ بھی بیٹھے ہیں، آرکیف آپ دی اللہ عمر دراز کرے 18 سال میں انہوں نے علاقے میں بیٹھے ہو رہے ہیں، 18 سالہ دے وچ پیر موگلہ بہار مینوں جتھے بھی ملے نے نا خیر میرے نالوں افضل، میں نہ دی جوڑے بھی سیدھے کرن والا بندہ ہاں، اے میرے نالوں افضل ہے لیکن جتھے بھی ملے نے مینوں انہاں افضل بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کیتا ہے۔ تے نال ایک اور گل ذہن وچ رکھنی ہے، کسے نوں عزت دین دے نال کسے دی عزت گھٹدی نہیں۔ میرے پاک نبی دا فرمان ہے کہ اگر کسی نو عزت دیتے ہیں تیری عزت گھٹ جائے تو حشر دے دیارے اپنی عزت میں محمد تو لے لگے۔ گرامی قدر آباد برادران عزیز تشام، میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں بڑی توجہ، میں کیونکہ فیملی میمبر گھر دا پروگرام ہے تو میں میرا مزاج بن گیا ہے، اس تو پہلے میں پورے ربیع الاول شریف موضوع نہیں پڑھیا چونکہ ہر بندے دا اپنا مزاج ہوتا ہے، چونکہ پورے ربیع الاول شریف گھر دی محفل میں پہلی پڑھ رہا ہوں تو میرا مزاج بن گیا کہ میں حضرت چونکہ پہلے مظہر تصدق نے مائی حلیمہ کا ذکر کیتا ہے، تو بڑے ذوق نال سنے تو میں کہ کیوں نہ اسی بھی مائی حلیمہ ہی پڑھ رہی ہے، کیوں نہ اسی بھی حضور دی امی دا ذکر کر رہی ہے۔ برادران عزیز تشان، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ فرماتا ہے جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہو جائے، اللہ دی رحمت ہو جائے، پھر خوشی کرو۔ کی کرو؟ کی کرو؟ خوشیاں کرو، خوشیاں، هو خیر مما یجمعون، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں جڑا مال تساں گھراں جمع کیتا ہے اس کو اس خوشی دی بندے چاہے اللہ دے راہ تے خرچ کرو، پھر اس مال دے نال خوشی کرو۔ برادران عزیز تشام، میٹ کھولو تو باقی سونے برادران
نزی احترام بڑی توجہ کدی بندے چپ کر جانا خدا دی قسم گل بڑی قیمتی ہونی ہے تے چس ساری نہ وجہ چھڑ دی اب میں گلاں بڑیاں محبت والیاں کرنیاں میرا اج موضوع بن گیا ماحول بن گیا کہ بندے جویں تسی محبت والے بیٹھے ہو تے نالے تواڈے پنڈ وچ میرا ہے بھی پہلی باری میں تواڈے پنڈ وچ آیا تے میرا دل پہ کردا ہے کہ تھانوں کوئی نہیں دیاں محبت والیاں گلاں تے جاواں کہ انشاءاللہ بفضل خدا کم مان گیا سبحان اللہ با ادب با مراد تے بے ادب کچھ بولو دلی نہیں بولنا جڑا بندہ بول سکتا ہے اے زبان اللہ فقط اپنے ذکر واسطے دیتی ہے اس بندے دے منہ دے وچ زبان دا اور کوئی مقصد نہیں بس ایک مقصد ہے زبان ملن دا مقصد ہے یہ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس زبان نال میرا بھی ذکر کر میرے ماہی کا بھی ذکر کر اللہ نے زبان فقط اس واسطے دیتی ہے با ادب با مراد تے بے ادب بے مراد اے بڑی ایک نہ جٹکی دی گل ہے تسی سارے میرے نال سیانے وڈیرے بندے بیٹھے ہو برادران عزت شام ادب نال بواں گے تو انشاءاللہ کچھ حاصل ہوئے گا تے جے بے ادبی کراں گے تے جتنے بادشاہ دا ہوئے ذکر ہے جتے وچ اسی بے ادبی کراں گے تے جو اس درگاہ بندہ ردیا گیا نا تے کائنات دھوئی کدائی ہونے لگڑی جے اس درگاہ چ ٹکیا گیا برادران عزت شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال پیدا ہوئے 571 عیسوی 21 اپریل دا دن تے 22 درمیان اپریل دی درمیانی رات ہے اتوار تے شوال دی درمیانی رات ہے 11 تے 12 ربیع الاول دی درمیانی رات ہے جدو حضور دی ولادت ہوئی ہے جدو سرکار دنیا تے تشریف لے کے آئے ہیں اچھا حضور دی ولادت ہو گئی جس سال حضور پیدا ہوئے حسب معمول عرب دے وچ رواج سی ہر علاقے دے اپنے رواج ہوندے نے عرب دا رواج سی کہ اس علاقے دے وچ کہت سالی بڑی سی حضور دی آمد تو پہلا تے بھوک سی نا عرب دے اندر اے تے عرب نو جڑا اتنے چوڑے چڑے نے نا تے عرب نو سعودی عرب نو اتنے رنگ لگے نے پہلا سعودی عرب نو کوئی بندہ جان دے ہی نہیں سی ہے میرے مصطفیٰ دے قدم لگے نے اللہ نے سعودی عرب نو کائنات دی نعمتاں نال نواز چھڑیا کائنات دی نعمتاں نال اللہ نے سعودی عرب نو پہلا تے سعودی عرب دا حال ہی بڑا مارا سی برادران عزت شام میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلام حضور دی ولادت ہوئی عرب دا رواج سی علاقے دیاں عورتاں علاقے دے مارے جڑے عرب دیاں ماریاں بیبیاں مارے گھر سن انہاں دیاں بیبیاں انج کردیاں سن کہ شہراں ٹر جانا جویں پکا ڈلا پنڈ نال چنیور شہر ہے چک جمرہ شہر ہے فیصل آباد شہر ہے سانگلا ہل شہر ہے پنڈی بٹیاں شہر ہے انجی نہ پنڈاں دیاں بیبیاں شہراں ٹر جاندیاں آئیاں تے شہراں دے وچوں امیر ترین لوگاں دے بچے وصول کردیاں آئیاں انہاں کول گدارے لیندیاں آئیاں آندیاں آئیاں کہ تسی سانو بچے دیو تے اسی دودھ پواواں گیاں انہاں نو پالاں گیاں انہاں دی پرورش کراں گیاں تے اس دودھ دا پھر معاوضہ تسی سانو دے دیا جے اس معاوضے دے نال انہاں بیبییاں دے گھر دا نظام چلدا سی مطلب انہاں دے کاروبار سی او دودھ پلا کے اپنے گھر دا نظام چلا دیا سن جس سال حضور دنیا تے آئے کیا بات ہے جس سال حضور دنیا تے تشریف لے آئے اس سال بھی کچھ دائیاں بنو سعد قبیلے دیاں نکلیاں کیا بات عرب دی طرف جا رہی ہیں مکہ پاک دی طرف سبحان اللہ چند دائیاں نے ہر دائی نے اپنی سواری کردی انہاں دائیاں دے وچ ایک دائی ہے جس دا نام حلیمہ سعدیہ ہے جس دا نام حلیمہ سعدیہ ہے اے میرے نبی دی ماں ہے سبحان اللہ حضور نے اس ماں دا دودھ پیتا ہے تے ساڈے جٹکے ماحول دے وچ مینوں تے گل سمجھانی بڑی سوکھی ہے اسی جڑے جٹ بندے ہیں اسی جاننا بھی فلانے دا حیا کریا جے پتراو کیوں او پتر او تے میں دودھ پائیاں او پتر او تے میں دودھ پائیاں اس تے میں ایک ماں دا دودھ پیتا جو دا حیا کریا جے او میرا بھرا جے تے اگے لوگ انہاں دا حیا بڑا کردے سن کہ جن دے نال پگ وٹی جانی جن دے نال جس ماں دا دودھ پی لینا انہاں لوکاں دا حیا اج تک خیر ابے دا حیا کوئی نہیں نا اج تک جمن والے پیو دا حیا کوئی نہیں تے جمن والی ماں دا حیا کوئی نہیں اج تک دو ہی بڑا ڈال آ گئے باہر کیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت ہوئی کچھ بیبیاں نکلیاں بنو سعد قبیلے تو جنہاں دے وچ ایک دائی ہے جدا نام حلیمہ سعدیہ ہے سبحان اللہ اے حلیمہ سعدیہ مالی حالات ساریاں دائیاں نالو کمزور ہے سبحان اللہ قید
سالی ہے بارش کوئی نہیں عرب دے سبزہ کوئی نہیں ان جانوراں نو کھان واسطے پورے پٹھے نہیں لبدے چارہ نہیں لبدا ان دی سواری بھی بڑی ماری ہے گھر دے حالات بھی بڑے تنگ بیبیاں نکلیاں مکہ پاک جان واسطے اس سال حضور دنیا تے تشریف لے آ چکے نے حضور دنیا نو رونق بخش چکے نے حضور دنیا نو آباد کر چکے نے ان دائیاں رل کے دنیا حضرت حلیمہ سعدیہ ساریاں تو پیچھے رہ جانے کیونکہ سواری بھی کمزور آئی دنیا کی سواریاں تکڑیاں آئیاں وہ تیز تیز جاندیاں آئیاں مائی صاحبہ دی آواز سواری جڑی ہے کمزور آئی پیچھے رہ جانا سہیلیاں اخلیاں نہیں رکو نہیں سہیلی حلیمہ پیچھے رہ گئی نہیں انہوں رلا لو رک جانا کچھ دیر رکنا مائی صاحبہ نو رلانا پھر رلا کے ٹرنا پھر آخنا مائی صاحبہ پھر سواری پیچھے رہ جانی سواری کمزور آئی ٹر دی ہے نہیں پھر رہ جانا پیچھے پھر سہیلیاں کرنا جی کوئی گل نہیں گوارڈن تے ہے نہیں ساڈے علاقے دی تے ہے نا نہیں حلیمہ دی سواری ماری ہے نہیں کھلو جاؤ انہوں بڑھ رلا دو کئی باری دائیاں نے رک کے مائی صاحبہ نو رلایا جدو مکے دے بالکل قریب آ گئی نا کچھ فاصلہ رہ گیا تو پھر مائی صاحبہ دی سواری پیچھے رہ گئی ساریاں دائیاں مکے آ گئی ساریاں دائیاں مکے وچ پھر گئی امیر ترین لوگاں دے بچے لین گئی اچھا ہر دائی حضور دے گھر آئی ہے ہر دائی نے حضور نو ویکھیا ہے لیکن حضور نے کسے نو نہیں ویکھیا آئے 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 جملہ بڑا وڈا دیتا تو ہڈے سر دے تو لگ گئے میلاد وچ بیٹھے ہو تے اپنے دنیاوی جھگڑا وچ نکلو پٹھے سویرے بٹا گے مال دی تار سویرے کٹا گے بچا دے باہر بندے سویرے چھانگا گے اے جڑا زین شادہ باہر جانا پہ تو واپس آؤ ایک باری سرکار دے میلاد وچ بیٹھے تو بڑی توجہ کر رہی ہے میرے پاک نبی دے غلاموں اے تک ساریاں مانتائیاں جاندیاں نے حضرت میرے نبی نو ویکھدیاں نے میرے نبی آنکھ کٹ کے کسے نو نہیں ویکھدے کسے نو نہیں ویکھدے ساریاں دائیاں حضور نو ویکھ کے واپس آ جاندیاں نے چھڈ کے آ جاندیاں نے لیکن یاد رکھنا چھڈ کے پتہ کیوں ہوندیاں سن چونکہ میرا نبی کسے دائی نو پسند ہی نہیں سی کردا میرے نبی نے کسے دائی نو پسند ہی نہیں کیتا اچھا ساریاں دائیاں حضور نو ویکھ کے حضور نے کسے نو نہیں ویکھیا اکھ کھلی نہیں ویکھے ہی نہیں کسے نے ساریاں دائیاں ویکھ کے واپس آ جاندیاں امیراں چلیاں جاندیاں نے وڈیریاں لوگاں چلیاں جاندیاں نے بچے لے کے جدوں مائی حلیمہ سعدیہ مکے پہنچی نا حضرت حارث دے نال حضرت حلیمہ سعدیہ دا خامد ہے دوویں میاں بیوی آئے نے مکے چوں بچہ لین واسطے جدوں حضرت حارث اور حضرت حلیمہ سعدیہ مکے پہنچیاں تے کوئی ایس گلی کوئی اوس 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 گلی بچے چولی وچ پائے ہوئے نے کوئی دائی آ رہی ہے ادھروں کوئی ادھروں کوئی ادھروں کوئی ادھروں کوئی ادھروں ساریاں دائیاں نکلیاں ادھر مائی حلیمہ مکے پہنچی تے ساریاں کہتیاں نہیں حلیمہ آ گئی ہے نہیں حلیمہ آ گئی ہے آفروں دے آ گئی ہوں ساریاں دائیاں دے نہیں حلیمہ یتیم
حلیمہ سعدیہ کا یہ بابا اس گلی کوئی بچہ ہے اور اے بیٹا ہے تو کون ہے کتوں آئی ہے بھائی صاحبہ کہنی ہے بابا میرا نام حلیمہ دائیا حلیمہ دائیا بنو سعد تو آئیا حلیمہ دائیا بنو سعد تو آئیا ساری دائیا تو بعد آئیا حضور دادا جان فرمانے نہیں حلیمہ نہیں گھبرا نہیں اگر تو ساری دائیا تو بعد آئیے جرا میرے گھر لال آیا ہے سارے نبیہ تو بعد آیا کیا بات ہے حضور دادا جان فرمانے نہیں حلیمہ نہیں پریشان نہ ہو سلطانی صاحب قادری صاحب بھائی جان بڑی توجہ نہیں حلیمہ پریشان نہ ہو نہیں حلیمہ اگر تو ساریاں تو بعد آئیے جڑا میرے گھر لال آیا ہے سارے نبیاں تو بعد آیا ہے اگر کہ حضرت مطلب جا رہے ہیں پیچھے پیچھے مائی حلیمہ جا رہی ہے جلدی جانی ہے جلدی جانی ہے جلدی جانی ہے جلدی جانی ہے جنہیں حضور نے کر گئی ہے اگر کہ حضور کا دادا جان رہے پیچھے پیچھے حلیمہ ہے حضور کا دادا جان فرمانے میاں میرا میاں میرا نی حلیمہ آئی ہے بنو سعد قبیلے دی دائی ہے ساریاں دائیاں تو بھاگ آئی ہے نی حلیمہ میاں میرا حلیمہ تیرا لاغ نے خواہ چاندی ہے حضرت امام آمینہ بیٹھیاں ہوئی ہیں اندر کمرے دے اندر حضور لیٹے آئے ہیں حضرت اللہ حلیمہ حضرت اللہ آمینہ نو کیا دیا نے میاں میرا بھی اجازت دے دے تیرے لال دی زیارت کرنا چاہنی ہوں تیرے لال دی زیارت کرنا چاہنی ہوں حضور کی امی جان فرما دیا نے جانی حلیمہ میرا لال اس کمرے میں آرام کر رہا ہے نی جا ویکھ لے اما حلیمہ ساریاں اٹھ دیا نے تر دیا نے جویں دروازے تک دا دیا نے دروازہ کھول دیا نے کھول دیا نے کھول دیا نے جب دروازہ کھول دیا نے ادب کے نال حضور آرام کر رہے ہیں حضور آرام کر رہے ہیں تے بھائی صاحبہ جان دیا نے اللہ دا بھائی آرام کر رہا ہے بڑے دھیمے دھیمے لہجے دے نال کدی قدم چک دیا نے کدی رک دیا نے کدی چک دیا نے کدی رک دیا نے مطلب ایویں دادا کر کے نہیں این بڑے دبے دبے قدم بڑے آرام نال قدم پولا جا رکھ دیا نے پھر اگلا پولا جا قدم رکھ کے دبے دبے قدم کدی قدم چک دیا نے رک دیا نے چک دیا نے رک دیا نے این خرامہ خرامہ چل دیا گویا جنہیں حضور دے قریب پہنچیا حضور لال رنگ دے تاری دار کمبل دے وچ آرام کر رہے ہیں جنہیں مائی صاحبہ نے سرکار دے چہرے دا نقاب چایا ہے جنہیں میرے پاک نبی دی پاک امی جان حضرت اما حلیمہ سعدیہ سرکار دے ودوحا دے مکھڑے تو لال رنگ دا تاری دار کمبل چک دیا نے جنہیں سرکار دا حسن ویکھ دیا نے میرے نبی دی پیشانی وچوں نور دی لاٹ نکلنی ہے جڑی لا مقام دی کر جاندی پئی ہے شاید تو جوانی کروا دیا نور اصلی چمہ
دے چہرے تو مسکراہٹ آ گئی اما حلیمہ دا دل کھچ گیا ہے اما حلیمہ میں لگا نہیں حلیمہ جوے تیرا جسم چو جان نکل گئی ہے کون ہے دے والی دیکھیا بھی ہے مسکرایا بھی ہے پسند نہیں کیتا ہے پسند نہیں کیتا ہے آؤ برادران اسی یہ تو شامبری توجہ کرنی ہے ایدر حضور دی امی جان اما حلیمہ سعدیہ کمرے میں چو نکل دیا نے اما آمینہ کو لا گئیاں حال گل نہیں کی تھی اما آمینہ دے قدمہ چڑھا گئیاں ہاتھ قدمہ دے رکھے آنیا کون ہے اندے والی دی ماں نی تینوں تیرے لال دا واسطہ ہے میں تیرے کلو کوئی پیسے نہیں مگدی کوئی اجرت نہیں مگدی کوئی مال نہیں مگدی کوئی معاوضہ نہیں مگدی آمینہ میں نو اپنا لال دے دے اما آمینہ حالے بول دیا نہیں اما حلیمہ دے جان فکر بن گئی ہے کہ یہ حضور دی امی اتنا انکاری نہ کر دے اما حلیمہ سعدیہ کہنیا نے نی آمینہ نی کوئی پیسے نہیں مگدی میں تو دے پیرام میں کوئی معاملہ نہیں مگدی نی کوئی اجرت نہیں مگدی نی میں نو لال دے دے نی آمینہ نہ کری نی تینوں تیرے لال دا واسطہ ہے نی میں پہلی نظر تیرا لال ویکھ تیرا لال دی دیوانی بن گئی نی انکار کی دی میری جان نو خطرہ بن جائے گا جتنے ادب دے نال تے جتنی طلب دے نال اما حلیمہ سعدیہ نے حضور دی امی دے کولوں حضور منگے میرے نبی دی پاک امی جان اٹھیاں نے کونین دی دولت اٹھائی ہے آئے ہائے ہائے کیا بات ہے کونین دی دولت اٹھائی ہے کونین دی دولت اٹھائی ہے کونین دی دولت کیا بات ہے کمال ہو گئی ہے نہیں چاہ سائی ملک اللہ دیتے ال پتر ہوئے ایدر ملک اللہ دیتے دی پہن ہو دی ہے اینج پتر چاہ دی ہے آنجے میں صدقے جاواں میں واری جاواں میں قربان جاواں میرے بھی رولانے لال دیتا ہے اور برادران اسی اکرام ذرا توجہ کرنی ہے اے لال کوئی عام نہیں سدرہ دا رائی ہے اللہ دا بھائی ہے دیتا سوے حسینہ جمیلہ تبو مار دیتا حسینہ جمیلہ تبو مار دیتا کہ رب نے محمد بنا کے قلم مار دیتا حسینہ جمیلہ تبو مار دیتا کائنات جتنے جوان سونے نہیں جنہاں نو اپنے حسن کے بعد کسی بڑے خوبصورت بڑے سونے جوانا میں آخیا بے لیا تواڈی جوانی میرا مصطفیٰ دی جوانی دی خراب ہے تواڈا حسن میرے نبی دے حسن دی خراب ہے بلکہ بڑا حسینہ جمیلہ تبو مار دیتا حسینہ جمیلہ تبو مار دیتا کہ رب نے محمد بنا کے قلم مار دیتا اور میری ملت جوانوں حضور دی بیان اٹھیا نے اپنا لال چکیا ہے کیا بات ہے اینج اپنا لال چکیا ہے اما حلیمہ دی گود چپا دیتا ہے اما حلیمہ انج گود کامین دی دالت چک دی ہے بختہ پہ ناز کر دی ہے بختہ پہ ناز کر دی ہے بختہ پہ ناز کر دی باہر نکل دی ہے تے باہر نکل کے آنی ہے نی حلیمہ نی ہے کوئی تیرے نصیبہ ورگی نی کسے نو لال پسند نہیں کیتا نی حلیمہ تو وہ شانہ والی ہے جنہوں کونین دی دولت نے پسند نہیں کیتا ہے جنہی گود نو آباد نہیں کیتا ہے جنہیں گھر میں چلا نے راگ بھی لا دیتے نے حضور دی پاکم نیا اما حلیمہ سعدیہ حضور نو چک کے باہر آیا نے سواری نے کول حضرت حارس نے حضرت حارس آپ نے خامد نے اما حلیمہ
من تو کوئی رائبہ کوئی کچھ نہیں میں صرف گلہ وہ کرنا پیا تاکہ پر پلے پہ جاؤں تے گل دی چس بھی آ جاوے برادران عزیز احترام اما حلیمہ کہہ دیا نے اے حارث اللہ ساڈی سن لئیے وہ حارث بڑا برکت والا لال ہے بڑی عظمت والا لال ہے جڑا اللہ نے ساڈی گود وچ پا دیتا ہے حضرت حارث فرماندے نے حلیمہ مینوں بھی وکھا دے سی حلیمہ کہہ دیا نے آوے حارث تو ہی ویکھدا ہے حضرت حارث نقاب چاندے نے کون ہے دی دولت ویکھدے نے آوے دی حلیمہ یہ باشا لال میں ویکھیا نہیں نی حلیمہ ایڈا سونا لال ویکھیا نہیں جدوں حلیمہ لے کے حضور نو گھر گئیاں نے شبدا یا حلیمہ تو حیرت نال پوچھدیاں نے کتھوں لے کے آئی اے لال بڑا سونا کتھوں لے کے آئی اے لال بڑا سونا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر آپ نے مصطفیٰ تاجدار علماء حق کا سر توجہ ہے ایک بار اشارے بولو کہ سبحان اللہ اچھا سمجھ آ رہی ہے گل دی جی اچھا بڑی توجہ حضرت حارث فرماندے نہیں حلیمہ میں ایڈا سونا زندگی وچ نہیں ویکھیا مائی صاحبہ پتہ کی آندیاں نے مائی صاحبہ اما حلیمہ پاک آپ ضرور ویکھ کے فرماندیاں نے وے حارث وے ویکھے تا تو تاں جے اس کوئی انج دا بنایا ہوئے تھے وے ویکھے تا تو تاں جے اور کوئی آیا ہوئے تھے اللہ نے ایڈا سونا اور بنایا ہی کوئی نہیں جدہ سونا لال اللہ نے سانو دیتا ہے اچھا حضرت حارث فرمانے نے اچھا ٹھیک ہے سواری دوتے بیٹھو اگے حضرت حارث پیچھے اما حلیمہ گودے چلا کے بہ گئی حضور نو اٹھنی تے پیچھے لے کے بیٹھیاں جدو بیٹھیاں نا تے حضرت حارث مار دینے اڈی بھئی اٹھنی نو اٹھان واسطے لیکن اٹھنی اٹھ دی نہیں حضرت اما حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان حضرت حارث کریالہ کھچے کہ اٹھ تا اٹھنی اٹھے نا ایویں سر مار چھڑے اٹھے کوئی نہ سر مار چھڑے اٹھے کوئی نہ حضرت حارث فرماتے ہیں گل کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو بنیا کی ہے بنیا کی ہے حضرت حارث اٹھنی نال گل کر دے ان تے کو ہویا کی ہے اٹھنی کیوں نہیں تو توجہ کری سواری ہے کہ آسمان نگاہ کر لیے آدھی مولا زبان دیتی ہے بولنے کی طاقت دی آج مالک رال گل کرا سواری زبان حلال کہنی حارث میں نہیں ٹھنڈا کہنا میں ذرا ایتا سوچ جیڑا لال کنڈ پیچھے پایا ہی کنڈ کرنالا نہیں جنہوں اپنی کنڈ پیچھے پایا ہی لال کنڈ کرنالا نہیں حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت حارث نے سواری کہہ دی ہے زبان حاضرات پہلا لال اگے لے کے آ پھر وقت اٹھ لیا کہ نہیں حضرت حارث فرما دیں نہیں حلیمہ جا پڑھائے اس لال دی شان
آؤندیاں نکل گئیاں وہ تے پھر یقیناً بڑا صبر کر گئیاں لیکن ہویا کی ہے حضرت عارض فرما دے رہے ہیں جڑی سواری آؤندیاں ٹوریاں ٹردی نہیں کیا بات ہے جڑی ڈاچی آؤندیاں ٹوریاں ٹردی نہیں جڑی ڈاچی آؤندیاں ٹوریاں ٹردی نہیں جدوں کونین دی دولت چکی ہے روکلیاں رکدی نہیں پہلا ٹردی نہیں جدوں حضور سوار ہوئے پھر روکلیاں رکدی نہیں جڑیاں دائیاں پہلا نکل گئیاں سن انہاں نے کول اللہ حلیمہ دی دائی ڈاچی انج نکلی ہے جویں بجلی دی طرح پار انج دیکھ لیا کہ نکل گئی تو ساریاں گاڑیاں نہیں ہو دیکھو نہیں ہو دیکھو نہیں ہو دیکھو نہیں ہو حلیمہ بھیجا دیجئے نہیں حلیمہ چاپ دے چوکی امیر ہو گئی ہے نہیں حلیمہ بکے بھی ڈاچی بدل لیا نہیں سواری بدل لیا اما حلیمہ ایڈواگا لگو ایڈواگا کھچ کے آ دیا نہیں سواری کھلو بھی شہریاں گل کرنا آپ فرما دیا بھی شہری ہو سواری نہیں بدلی سواری ہوئی ہے سواری دا سوار بدل گیا ہے سواری ہوئی ہے جڑی جاندیاں ٹردی نہیں ہون ہوندیاں روکیاں رکدی سواری ہوئی ہے سوار بدل گیا ہے اچھا حضور دی امی جان آپ گھر پہنچیاں تے گھر آپ دے چراغ واسطے تیل کوئی نہیں سبحان اللہ اب بجلی تے پیچھے آئی ہے بجلی تے کل دی گل ہے بجلی دا سب سنبھالیا انہاں بابیاں ساڈیاں نوں نہیں آئے ساڈیاں کوئی مطلب 60 سال 50 سال دے درویش بندے بیٹھے نہیں پر بھی پتہ ہے کیونکہ بجلی نوں تو 25-30 سال ہوئے نہیں آئی پیچھے تو دیوے ہی بلدے آئے نا اما حلیمہ دے گھر چراغ دے وچ تیل بالن واسطے تیل کوئی نہیں جدوں حضور آ گئے ہویا کی بکریاں پچھڑ ہو گئیاں بکریاں دے تھنا دودھ کوئی نہیں سک گئیاں نے تھن سک گئے نے کسے بکری دے تلیو ایک چھٹ دودھ دی نہیں اما حلیمہ فرمانیاں نے جدوں حضور میرے گھر آئے نا سبحان اللہ پہلی رات حضور آئے بھوک مینوں بھی لگی سی بھوک سفر کر کے آخر آئی سا بھوک مینوں بھی لگی سی تے میں سوچیا کہ کھان نوں تے شے کوئی نہیں چلو کسے بکری دے جانی ہاں جے کسے بکری دودھ دے دیتا تے کسے دے تھنے چوں کو دودھ کڈ لینی ہے تھوڑا پی لو اب فرمایا نے جدوں میں بکری ال گئی نا برتن لے کے تے میں بکری دے پشت تے ہاتھ رکھیا جویں ہاتھ رکھیا تے بکری لتاں چوڑیاں کر لئیاں جویں لتاں چوڑیاں کیتیاں میں تھانوں ہاتھ لایا تے دودھ نال بھرے گئے میں بکری تھانوں دودھ چویا میں بھی پیتا میرے مدنی ماہی بیٹے بھی پیتا میرے پتر عبداللہ بھی پیتا میری تین شیمہ بھی پیتا میرے خامد حارث بھی پیتا دودھ پھر بڑھ گیا فرمانیاں نے دودھ جدوں پھر بڑھ گیا میں ایک برتن پھڑیا برتن پھڑ کے مینوں احساس سی کہ جڑیاں گواڈنا میرے نال گئیاں سن نا بچے لین انہاں گھر بھی دودھ کوئی نہیں سی تے میں اس سے بکری دا دودھ چویا اپنے برتن بھرے بھر کے تے میں ایک برتن چایا تے گواڈ نال ٹر گئی میں کہا نہیں میری بہن تو بھی بچہ لے کے آئی ہے دودھ لے لے تو بھی بچہ لے کے آئی دودھ لے لے تے ساریاں گالیاں پوچھیاں نہیں حلیمہ نہیں تیرے گھر اتنا دودھ کیویں آ گیا ہے کہ آپ فرماندیاں نے جدوں دا لال میرے گھر آیا ہے میریاں پچھڑا بکریاں بھی دودھ دین لگ پئیاں پچھڑا بکریاں بھی دودھ دین لگ پئیاں نے اچھا رات پہ گئی ہن چراغ جلانا سی اندھیرا سی آپ فرماندیاں نے کہ میرے گھر تیل کوئی نہیں دیوا بالن تے میں نہ کی کیتا میں اپنے لال مدنی ماہی نوں ہٹایا تے آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تہاڈی سبحان اللہ بڑی ڈھلی گئی ہے آپ فرماندیاں میں آپ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا جدوں کپڑا ہٹایا نا تے میرے نبی دے رخسار مبارک تو اتنا نور نکلیا مینوں گھر وچ اتنا چانن ہویا دیوا بالن دی لوڑ ہی نہیں ہوندا کی ہے ایک دن دو دن تین دن کچھ راتاں گزر گئیاں سویرے بیبیاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں کہندیاں نہیں حلیمہ جاپدا ہے چوکھی امیر ہو گئی ہیں آپ فرمایا کیویں اگے تیرے گھر دیوا بلدے ہی نہیں سی تے ہن ساری رات بند ہی نہیں کردی تیرا دیوا ساری رات ہی بلدا رہندا ہے
اما حلیمہ فرمانیاں نہیں سہیلیو کیڑے دیوے دی گل کر دیا ہو نہیں مینوں رب محمد دی عزت دی قسم ہے جدوں دا اے سونا محمد میرے گھر آیا مینوں دیوا بالن دی لوڑ ہی نہیں پیندی مینوں دیوا بالن دی اچھا حضور اما حلیمہ دے گھر پرورش کرن لگ پیا تے 2 سال آپ دی عمر ہو گئی کتنے سال 2 سال 2 سال حضور دی عمر ہو گئی حضور چلن پھرن والے بولن والے گلاں کرن والے ماشاءاللہ ہو گئے تے ایک دن اما حلیمہ نو آندے نے حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ دے جڑے حقیقی پتر نے او بکریاں دا چھیڑو بن کے جاندا سی تے ایک دن حضور نے اپنی امی حلیمہ نو آکھیا اما جی جے تسی اجازت دیو تے دل میرا بھی بڑا کردا میں بھائی عبداللہ نال بکریاں چگان جاواں تے ماں نے پتہ کیا کہ اما حلیمہ آپ نے فرمایا پتر میرا دل نہیں کردا تو میرا بڑا پیارا پتر ہے تے لال ہے تے مدینے دا ماہی ہے تے مکے دا جڑا ماہی ہے تے پتر میرا دل نہیں کردا میں تینوں بھیجاں اما دیکھ لو پھر میرا بھی دل دا کردا ہے میں بھائی نال بکریاں چگان جا اچھا پتر ٹھیک ہے پھر تو جا جدوں اجازت ملی نا اجازت توجہ کری جدوں اجازت ملی نا حضور کو تے ماں نے آکھیا پتر آپ پہلا میں تینوں نواواں حضور کو اما حلیمہ سعدیہ نے تیار کیا آپ نو سرما پایا تیل لگایا زلفاں سواریاں غسل ہو گیا لباس پا لیا جب حضور پورے تیار ہو گئے نا تھک گئے پھر ماں کہنی اچھا پتر ہون جاتے حضور دی این دیکھنا گل نظر پئی تے ایک سوٹی پئی ہوئی تے حضور نے پھڑی سوٹی تے رکھی موڈے تے کتاباں دے وچ آندا جدوں حضور نے انج موڈے تے سوٹی رکھی ہے نا انج میں اگلے دن مطالعہ پہ کراں ایویں جمعے والے دن بیٹھے ہیں تے مطالعہ کردیاں نا جویں وہ سوٹی پڑھی نا کہ حضور نے سوٹی پڑھی تے موڈے تے رکھی تو میری منظر سارا اکھاں دے بن گیا میں نہ ہسن لگ پیا بڑا ہسیا میں کہ یار ایمان نال دسو پتر ساڈا ٹرن لگے تے ایویں بانکی دی لڑکھڑاندا جا قدم کھڑا کرے تے اٹھے تے ڈگ پوے تے ایدوں بہن آندی ہے میں صدقے ادو ماں بھی میں صدقے پھوپھی آتی ہے میں صدقے باسی آتی ہے میں صدقے دادی آتی ہے میں صدقے ایمان دا دسو جدو اللہ دا مائی بکریاں دا چھیڑو بن کے ٹریا ہوئے گا کڈا کو سونا پھپیا ہوئے گا کڈا کو سونا پھپیا ہوئے گا سرکار اس موڈے تے سوٹی رکھی ہے سوٹی رکھ کے ٹرن لگے جدو ٹرن لگے نا تے میرا ایمان کہندا جنت دیاں حور و غلمان تے کائنات دے فرشتیاں بھی بولیا اسی سبحان اللہ میرا نبی بکریاں دا چھیڑو بن کے ٹریا تے نال آپ یہ امی فرما دیاں عبداللہ پتر جی اما پتر ایک تاں اپنے مکی پائی دا خیال رکھی اما جی ٹھیک ہے تے نالے نا پتر جنگل فلانے پاسے نہ جامی اتھے شیر راندے نہیں اما جی ٹھیک ہے نہیں جانا حضور بکریاں دے نال ٹر پے حضرت عبداللہ بھی نال ٹر پے اما حلیمہ بوئے تے کھلو گئیاں حضور ٹردے جاتے نے حضرت عبداللہ فرماتے نے جدوں اگے بکریاں لے کے جاندا سا گھروں نکلدا سا خود ایدے وقت وڑ جاندیاں سن خود ایدے وڑ جاندیاں سن میں ایدریاں ڈک کے لیاوندا سا ایدے اجاڑا کرنا ایدو ڈک کے لیاونا ایدے بچ جانا تے جدوں حضور میرے نال ٹرے نے نا تے میریاں بکریاں سیدھیاں توک جاندیاں نہیں ہوتی مینوں بھجنا نہیں پیندا مینوں نسنا نہیں پوندا مینوں موڑے چھوڑے نہیں لانے پوندے میں پیچھے پیچھے ٹریا جانا تے حضور بھی بانکی چال موڈے تے سوٹی رکھی تے حضور بھی ٹردے جانے بڑی توجہ کرنی ہے حضور جا رہے اچھا حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ بکریاں ٹردیاں جدوں جنگل پہنچیاں تے میں پھر بکریاں روکن دی کوشش کیتی کہ ایتھوں ڈکی میریاں بکریاں سیدھیاں اس پاسے ٹر گئیاں جتھے شیر رہے اگے کدی نہیں ہوتے کہ جاؤں میں نہ جان دیتی ہیں میں ڈک کے رکھدا سا آپ فرماتے جدو حضور نال ٹرے نا تے میں ڈکدا بھی رہ گیا تے بکریاں موڑ اس پاسے ٹر گئیاں میں تھوڑے کیتیاں نہیں حضرت عبداللہ فرماندے نے جدو بکریاں انج میرے کولو کنٹرول تو اوور ہو کے اوتھے ٹر گئیاں تے حضور پیچھے یا فرماندے میں پیچھے بیٹھ گیا جدو حضور پیچھے ہی بیٹھ گیا نا تے حضرت عبداللہ فرمان بے میں ڈر گیا کہ اج شیراں دے ہتھے بکریاں چل جانے تے بکریاں دا تے ککھ نہیں رہنا شیراں تے جناب کھا پی چھڈنیاں نے حضرت عبداللہ فرماندے نے کہ میں بڑا ڈریا تے اتنی دیر ہوئی تے ایک شیر جڑا نا نسیا اونے ماری چھال
ببک مار کے بکریاں نو جویں بکھالی دیتی بکریاں نسیاں جدوں نسیاں تے ایک بکری دی لت ٹوٹ گئی جدوں ایک بکری دی لت ٹوٹ گئی نا بکریاں نسیاں تے حضرت عبداللہ فرماتے نے تو پیچھے حضور بیٹھے سن تے بیٹھے بیٹھے حضور نہ کھڑے ہو گئے تے جویں حضور کھڑے ہوئے نا تے شیر دی نظر پئی حضور دے اوتے آئے ہائے شیر دی نظر پئی حضور تے جدوں حضور تے نظر پئی پہلا بکریاں دیکھیاں تے شیر دی پوچھ لے اوتے ایتھے بڑا بپریا شیر جنا اے جناب تکڑا ہو کے بکریاں نو پیا تے جدوں حضور تے نظر پئی سب تو پہلا پوچھ تھلے آئی پوچھ تھلے آ گئی پھر خراما خراما نیما 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 ہوندا ہوندا حضرت عبداللہ فرماندے ہیں کہ شیر بکری نہ چھڑ دتیاں میرے ویر ال ٹر پیا تے میں ڈر گیا کہ بھئی یہ شیر تو سیدھا میرے بھائی ال جا رہے ہیں تے کی بنسی آپ فرماندے ہیں کہ میں رولا پان لگا لیکن مینوں نہ اتنی جرأت نہیں کوئی کہ میں منہ چکا کر لواں ہن میں ڈریا بھی ہاں سہمیا بھی ہاں بولیندا بھی نہیں تے میں کہنا شیر میرے بھائی ال پیا جاتا ہے تے شیر دی پوچھ بھی تھلے وے تے نیما نیما ہو کے جدوں میرے بھائی محمد کول شیر گیا تے میرے بھائی دیاں پیراں وچ شیر لیٹن لگ پیا جویں ایک پالتو کتا ہوندا ہے نا کتا تے او مالک نو ویکھے تے وہ بھج کے آ جاندا تے سائیں دے پیراں وچ کدی ادھر ادھر شیر جا کے حضور دے پیراں وچ لیٹن لگ پیا حضرت عبداللہ فرماندے نے مینوں نہ سمجھ آ گئی کہ میرے بھائی دی بڑی شان ہے اے شیر جڑا حضور نال پیار پہ کردا ہے اے میرے بھائی نو نقصان نہیں دیندا آپ فرماندے نے جدوں اے گل ہوئی تے آپ نے فرمایا اے شیر رسدا پیا نا تے آپ نے شیر دا کان پھڑیا کان پھڑ کے شیر دا کان پھڑ کے حضور نے منہ قریب کان دے کر کے کو گل کیتی جدوں گل کیتی تے شیر اٹھیا اٹھ کے ایک باری مڑ بیٹھا جدوں مڑ بیٹھا تے اگلیاں دوویں کلائیاں جڑیاں نے نا انج جوڑ لئیاں میرا ایمان آندا ہے کہ اے جڑی او شیر بکریاں نو بکھاری دتی تے بکری دی لت ٹوٹی نا میرے نبی نے فرمایا انہیں او ظالما تینوں حیا نہیں آیا میری اماں دیاں بکریاں نو ڈرائی تے بکری دی لت ٹوٹ گئی ہے تے اس شیر نے پھر انج اگلیاں کلائیاں جوڑیاں میرا ایمان کہندا ہے شیر معافی منگی ہوئی سونیا مینوں پتہ نہیں لگا کہ اج بکریاں دا چھیڑو تو بن گیا ہے پتہ نہیں لگا معافی منگی شیر واپس چلا گیا حضور نے فرمایا عبداللہ بھائی جی بھائی جان او بکری لے کے آؤ جی دی لت ٹوٹی ہے حضرت عبداللہ فرمانے میں بکری لے کے آیا او دی لت ٹوٹی تے میرے بھائی نے نہ ہاتھ پھیریا تے لت جڑ گئی حضرت عبداللہ فرمانے آج میں پک ہو گیا ہے کہ میرے اس جنگل دے وچ بھی میریاں بکریاں نو کوئی ڈر نہیں کسے تھان تے کوئی ڈر نہیں تے آ جڑا میرا بھائی ہے نا اے دیاں برکتاں نال اللہ سانو دینا بھی بڑا کچھ ہے اچھا اے سارا ماجرا حضرت عبداللہ نے جا کے امی نو سنایا رات میں امی جی میرے بھائی دی بڑی شان جے این جو ہے آج سارے دن دا قصہ سنا دیتا میرے اماں حلیمہ آگیا پتر ہون تو نہیں جانے اماں حلیمہ نے حضور نے منع کر دیتا پتر آج تو بعد بکریاں نہیں جانا حضرت عبداللہ پاک آپ بکریاں لے کے گئے دوسرے دن کلے گئے نہیں حضور رو اماں نے نہیں جان دیتا جدو حضور دی امی نے حضور رو نہیں جان دیتا ایک دن جدو بکریاں گئیاں نے شیر اسے پاس نکلے آئے شیر کبھی بکریاں بچوں گزر کے انج جاندہ ہے کبھی انج جاندہ ہے کبھی انج جاندہ ہے کبھی انج جاندہ ہے ڈھونڈ دے بیٹھ دے سونا آیا ہے کہ نہیں آیا بکریاں دا عیاری بن کے سونا آیا ہے کہ نہیں آیا حضرت گرامی قبر حضرت عبداللہ فرماندے نہیں وہ شیر تجھے دن آیا جب پہلے دن حضور نہیں گئے شیر آیا آ کے رکھتا ہے حضور نظر نہیں آئے واپس ٹوٹ جاندہ ہے دوسرے دن میں کلہ پھر بکریاں لے کے گیا پھر حضور نہیں نظر آئے پھر شیر آدھا دیکھتا ہے حضور نظر نہیں آئے شیر ٹوٹ جاندہ ہے تیسرا دن بھی
کی گل رونا کیوں ہے دسنا ہویا عبداللہ پاک نے اما کی نسا شیر جنگل دے ساجی بکری چاہ لئی ہے تے اما بکری بھی ہو چاہیے جدا دودھ میرا ویر محمد عربی پیتا سی بکری بھی ہو چاہ لئی ہے حضور باہر نکلے ہوئے نے اما حلیمہ رون لگ پئی جدو روندیاں پئیاں نے حضور گھر آ گئے آپ فرماتے ہیں اما کی گل ہے سونیا کی نسا جنگل میں شیر بکری چاہ لئی ہے میرے نبی فرماتے ہیں اما چپ کر جا کوئی گل نہیں حضرت اما حلیمہ سالیہ نہیں خاموش نہیں دیا رات پہ گئی حضرت اما حلیمہ سالیہ فرما دیا کیا پریشان نہ ہو پترا کنے نہ چپ کرا جنگل میں شیر رات لگ گئی ہے اے آج ایک چکی سو کل دودھی بھی چک دے گا پرسو تری جی ایک کر کے میریاں جو بکریاں کھا جاوے گا میرے نبی فرماتے ہیں اما گھبرا نہیں شیر دی جرت نہیں میری ماں دی بکری رو ہاتھ لا جائے آپ فرماتے ہیں پترا گھر بکریوں میں چاہ رہی ہے میرے نبی فرماتے ہیں اما خبرانا تو چپ کر جا بکری واپس لے آواں گے اما حلیمہ سالیہ پھر رویا نہیں حضور فرماتے ہیں اما تینوں اللہ دی عزت کا واسطہ ہی چپ کر جا ماں محمد دی ہوئے تے روندی مارا نہیں کھاندی اما چپ کر جا وعدہ کر رہا رات کٹ سویرے بکری لے آواں گا مایا دی پترا شیر بکری چکی ہے کسے بندے تے بندی ہوندی تے لے آؤ شیر چکی انہیں کھا جانے اما شیر دی ایسی جتا سی جنی محمد دی بکری نو ہاتھ لاوے کھار دے دور دی گلے ہاتھ بھی لاوے تو دی ایسی جتا سی اما چپ کر جا سویرے بکری آ جائے گی صبح دن چلیا حضور اٹھے نے اما نو کہنے اما آؤ تھوڑی بکری لے آؤ تھوڑی بکری چھڑا لیا حضور دیکھنی اما حلیمہ کی حضرت عبداللہ کہ حضور پر پہ پچھلے سان حضور نے سجے پاسے حضور دی امی سجے دوجے سجے پاسے حضور دا بھائی عبداللہ ہے چونکہ نبی دا کھپا پاسا ہوئے ہی نہیں نبی دے نوے پاسے ہی سجے ہوئے نہیں اے طرف ماں حلیمہ ہے اے طرف دے عبداللہ نے حضور نال جا رہے نے جنگل دے وچ گئے حضور فرماتے ہیں بھائی عبداللہ جی آقا آپ فرماتے ہیں 10 شیر بکری کتھو چکی ہے آنڈا سویا ایتھو چکی ہے میرے نبی ہوتے کھڑا کے فرماتے ہیں اے جنگل دیا شیرہ اے کتنی چلے گئی ہے میری ماں دی بکری چکو دی اے جنگل دیا شیرہ پانو محمد بولا گئے حضرت اما حلیمہ سالیہ نو حضور فرماتے ہیں اما میرے نارو دا جدو شیر آئے کرینا شیر آوے تو ڈرے گی تا نا اما حلیمہ فرما دیا پترا شیر نو ویکھ کے کون نہیں ڈردا پترا کون آپ نے فرمایا اما تم میرے نال ہو جا نال ہو کے کھلو تے ڈری نہ دیکھی شیر تیرے پتر محمد دی تابعداری کی میں کر دے حضور نے آواز دی اے جنگل دے شیر آؤ کثیر تعداد میں سارے جنگل دے شیر آ گئے حضور نے فرمایا اے ظالمو تواڈے چ کنے جسارت کیتی ہے میری ماں دی بکری چکن دی سارے شیر زبان حال نال کہندے نے سونیا اساں تے نہیں چاہیے اساں تا نہیں چاہیے سارے بولے اتنی دیر ہوئی تے ایک بڑھا جیا شیر تے ببر شیر ایک شیر ہوندا ایک ببر شیر ہوندا او ببر شیر جناب اونے موڈے دے اوتے انج کانڈ دے اوتے بکری بائی ہوئی اور تہاڈی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ میں تے ماحول ویکھ کے تے موضوع چھڑیا ورنہ میں تے کسی اور رنگ وچ پڑھن والا بندہ وا بڑی توجہ اچھا شیر نے اپنی کانڈ تے بکری بٹھائی ہوئی تے شیر گردن نیوی کیتی ہوئی حضور کو آ گیا جدو حضور کو آیا تو بہ گیا بکری اتر گئی جدو بکری اتر گئی تو حضور کی امی دیکھ کر پریشان ہو گئی تو گھبرا گئی تو ایک باری تجسس سے بہ گئی شیر سی بکری چکی ہے کھاتی نہیں سو رات بھی گزاری سو کھاتی بھی نہیں تو واپس بھی نہیں آئے ہے بھی شیر سمجھ کو نہیں حضور دی امی جان بیندیاں
پہ نے حضور فرماتے ہیں دس ہے ظالمہ کیوں بکری چکی ہے میری ماں دی تینوں پتہ نہیں میری ماں ساری رات ستی نہیں اور ظالمہ میری ماں نو اتنا پریشان کیتے کیوں چکی ہے تے شیر پتہ کی آندا ہے حضور دے سامنے آ کے شیر آندا سونیا معاف کریں غلطی ہو گئی ایک گل تا دس ایک یہ جو زیارت کروائی ایک دے جو مکھڑا بکھائے ایک دے جو دیدار کروائی ترائے دے نہیں آیا میں ہر روز ہوگا سا تو ہمیں ویکھن واسطے زیارت کرنے واسطے سونیا ترائے دے نہیں آیا میں ہر روز دینا لا کے بیٹھا سا میں سوچے کہ جے ماہی بکریاں چگان نہیں آ رہا تو ماہی دی بکری چوکلہ چھڑان آ جائے گا سونیا بکری کھان واسطے نہیں چاہیے تیرا دیدار کرنا واسطے بکری چاہیے اپنی بکری نو پوچھ لے ساری رات تیری بکری ستی رہی ہے میں پارا دیتا رہا کسی ظالم دی کوئی نظر نہ پہ جائے تو اگر مجھے پتا نہیں تو بکری کے سستی بھی ہے میں تو جاننا بکری کے سستی ہے ساری رات بکری دا پارا دیتا ہے سونیا انہوں پوچھ رہا کوئی میری طرف تکلیف تا نہیں آئی سونیا چاہیے کہ صرف اس واسطے کہ میں تھوڑا دیدار کرنا چاہتا